بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری جانب اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل جو میرے اہل بیت میں سے ہیں اور میرے بھروسے مند ہیں ان کو بھیج رہا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب معاویہ واصل جہنم ہوا، معاویہ کی جگہ پر اس کا بیٹا یزید ملعون بیٹھا۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور ان کے اہل خانہ سے، ان کے اہل بیت سے بیعت لے لیں۔ ولید نے اپنے کچھ سپاہیوں کو امام حسین کے پاس بھیجا، اس نے کہا بلایا، اپنے پاس بلاوا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام دربار میں گئے، اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت مانگا، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، مدینے کو الوداع کہا، مکہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے سے خطوط آ رہے تھے جس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ امام برحق ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خطوط آ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ پڑھا کہ اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہماری جانب نہ آئے تو ہم روز محشر رسول خدا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہمیں امام برحق کی ضرورت تھی، ہمیں آپ کے فرزند کی ضرورت تھی اور حسین ابن علی ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو واضح نصیحت کیا، کہ تقوی کی نصیحت کی اور انہیں کوفے کی جانب روانہ کیا۔ جناب مسلم اس وقت وہاں سے مدینہ واپس آئے، مدینے کے بعد پھر وہ کوفہ پہنچے۔ جناب مسلم کوفہ پہنچ کر سب سے پہلے مختار ثقفی کے گھر رکے، مختار ابن عبد اللہ ثقفی کے گھر رکے۔ وہاں سے وہ ابن اسجع کے گھر گئے، اور جب کوفے میں یہ شور ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر، ان کے نائب جناب مسلم کوفے میں تشریف لا چکے ہیں، لوگ ڈھیر ہو کے مجمع کے ساتھ ہو کے جناب مسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ بعض روایتوں میں 25,000 ذکر ہوا ہے، بعض روایتوں میں 40,000 ذکر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ 18,000 کی ہے۔ لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد کوفے میں یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خط لکھا کہ کوفے کی یہ حالات ہیں، حسین نے اپنا نائب کوفے میں بھیج دیا ہے جو حسین کی بیعت لے رہا ہے۔ یزید نے فوراً بصرہ خط لکھا ابن زیاد کے پاس کہ وہ بصرے کو چھوڑے اور کوفہ پہنچے، کوفے کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے، اپنے قابو میں لے، کیونکہ کوفے کا حاکم اس وقت نعمان ابن بشیر تھا جس سے یہ حالات سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ جب جناب مسلم نے کوفے کے حالات کو دیکھا کہ یہاں واقعی لوگ امام کے منتظر ہیں، لوگ امام کو بلانا چاہتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے امام کو مطالبہ کر رہے ہیں، جناب مسلم نے حالات کا جائزہ لیا، امام علیہ السلام کے پاس خط لکھا کہ مولا یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ آ جائیے۔ امام نے جواب دیا کہ میں بہت جلد وہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے آ جاؤں گا۔ اس کے بعد جب یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا، ابن زیاد کوفہ چلا۔ کوفے سے کچھ ہی دور پر اس نے ہاشمیوں کا لباس پہنا، سر پہ کالا امامہ رکھا اور ہاشمیوں جیسا لباس پہنا۔ لوگ یہ جان رہے تھے کوفے میں کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں۔ لوگوں نے جب ہاشمیوں جیسا لباس دیکھا تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مولا حسین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اچھے سے استقبال کیا، درود پڑھنا شروع کیا محمد والے محمد پر۔ لیکن جب محل کے دروازے کے پاس ابن زیاد پہنچا اور اس نے نعمان ابن بشیر کو اپنی شکل دکھائی، اس نے بتایا کہ مجھے یزید نے بھیجا ہے، تو دروازہ کھولا گیا، ابن زیاد محل کے اندر گیا، دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے
سب سے پہلے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ شام سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو کوفے کو تہس نہس کر دے گا، اور لوگوں کو دھمکانے لگا کہ ان کو بیت المال سے جو حق دیا جا رہا ہے ان کا وہ حق نہیں دیا جائے گا، ان کو وہ حق نہیں دیا جائے گا۔ تو لوگ گھبرانے لگے، لوگ کترانے لگے، لوگ الگ ہونے لگے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے دھوکے سے اپنے خادم معقل کو، جس کا تاریخ میں نام معقل ملتا ہے، اس سے کہا کہ جاؤ مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں میں مل جاؤ، شیعان علی میں مل جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ مسلم کہاں ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ معقل آیا، جیسے ابن زیاد نے معقل سے کہا تھا، معقل نے ویسے ہی کیا، مسلم کا پتہ لگایا، معلوم چلا کہ مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر پہ ہیں۔ جیسے ہی زیاد کو یہ معلوم چلا، ابن زیاد نے یہ پتہ لگا لیا، فوراً اس نے جناب ہانی کو دربار میں طلب کیا۔ جناب ہانی دربار میں پہنچے، ابن زیاد نے جناب ہانی سے کہا کہ تم ہمیں مسلم دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ہانی نے انکار کر دیا کہ ہم مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس نے جناب ہانی کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پہنچی تو جناب ہانی کے قبیلے والوں نے محل کا محاصرہ کر لیا، محل کو گھیر لیا تاکہ ہانی کو آزاد کرائیں، لیکن قاضی شریح کے ذریعے سے ابن زیاد نے ان کے قبیلے والوں کو بھی دھوکہ دیا کہ جناب ہانی بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے ہم نے انہیں محل میں رکھا ہے۔ عزیزوں، حالات کوفے کے ایسے تھے کہ کچھ ہی لوگ بچے تھے جو ساتھ میں تھے۔ جیسے ہی یہ خبر جناب مسلم کو پہنچی، انہوں نے فوراً 4000 ساتھیوں کے ساتھ محل کو گھیر لیا، محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے شمر کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، لوگوں کو لالچ دینا شروع کی، گھروں سے عورتیں نکلنے لگیں، اپنے اپنے مردوں، اپنے اپنے بیٹوں کو اپنے اپنے گھر لے جانے لگیں۔ عزیزوں، جناب مسلم یکو تنہا رہ گئے، اور نماز مغربین کے بعد مسلم بے یار و مددگار کوفے میں رہ گئے۔ ان کے پاس کوئی نہ تھا، مسلم اس گلی سے اس گلی بھٹکتے رہے۔ پھر جناب مسلم ایک گھر کے سامنے گئے جہاں دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ جناب مسلم نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دیا۔ جناب مسلم وہیں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، سپاہیوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو قید کر لیں گے، آپ سے سوال و جواب کریں گے، آپ اپنے گھر کو چلے جائیں۔ جناب مسلم سے جب اس عورت نے یہ کہا کہ آپ اپنے گھر کو چلے جائیں تو جناب مسلم نے کہا کہ میرا گھر یہاں نہیں ہے، میں کوفے میں بے یار و مددگار ہوں، میں غریب الوطن ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے سنا، وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، سوچنے لگی آخر ایسا کون شخص ہے جو کوفے میں غریب الوطن ہے، جس کا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی خبر مل چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر، ان کے نمائندے، امام کے نائب بن کر جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آ چکے ہیں، اور کوفے کے حالات کے بارے میں بھی اسے خبر تھی۔ اس نے جستجو کی، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جناب مسلم نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا نائب مسلم بن عقیل ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے سنا، اس خاتون نے یہ سنا کہ مسلم بن عقیل ہیں جو سفیر حسین ہے، نائب حسین ہیں، اس نے فوراً، وہ عورت متقی تھی، پرہیزگار تھی، اس نے فوراً جناب مسلم کو اپنے گھر میں لیا، ان کی پذیرائی کی۔ اس کا بیٹا آیا، اسے شک ہوا، اس نے جستجو کی، تلاش کیا تو معلوم چلا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا، پہلے تو اس خاتون نے منع کیا، ٹال مٹول کیا، جواب نہیں دیا، لیکن مجبوراً جب اسے جواب دینا پڑا تو اس نے اپنے بیٹے کو قسم دی۔ قسم دینے کے بعد اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہیں جو ہمارے گھر پہ مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ اس کا بیٹا صبح اٹھ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی، ابن زیاد نے لشکر بھیجا۔ روایت بتاتی ہے کہ 70 یا 100 جنگجو ابن زیاد نے بھیجا، جس کو جناب مسلم نے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد نے لشکر بھیجا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی آدمی، کوئی بھی سپاہی جناب مسلم تک نہ پہنچ پایا، جناب مسلم کو گرفتار نہ کر پایا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ
مسلم سے کہو کہ ہم انہیں امان دیتے ہیں اور صادقانہ وعدہ کرتے ہیں۔ 3 بار ابن زیاد نے جناب مسلم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اسے امان دیں گے۔ جب جناب مسلم نے یہ سنا اور جناب مسلم لڑتے لڑتے چور ہو چکے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، ان کے بدن سے خون جاری تھا، تیر لگے ہوئے، نیزے لگے ہوئے، ان سے خون جاری تھا، خون بہ رہا تھا۔ جناب مسلم جب تھک چکے، پیاس کی شدت بھی تھی، کوئی پانی پلانے والا بھی نہ تھا، اس وقت جناب مسلم نے تلوار کو نیام میں رکھا اور جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا۔ دربار میں پہنچ کر ابن زیاد نے جناب مسلم کو وہاں بھی دھوکہ دیا کہ آپ کو واقعی قتل کیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب جناب مسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو جناب مسلم نے عمر سعد سے کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو۔ ابن زیاد سے کہا کہ اگر مجھے واقعی قتل کر دیا جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ وصیتیں کر دوں، اور پسر سعد سے کہا کہ اے عمر سعد تم میرے رشتہ دار میں ہو، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی، جس میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ پسر سعد میں نے اپنے چچزاد بھائی، اپنے آقا، اپنے مولا امام برحق امام حسین علیہ السلام کو خط میں لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ آ جائیں، تم سب سے پہلے کسی کو بھیجو اور امام علیہ السلام کو کوفے کے حالات کے بارے میں بتاؤ تاکہ وہ کوفہ نہ آئے۔ دوسری جناب مسلم نے وصیت کی کہ اے پسر سعد میں کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہوں، تو میری زرہ میری تلوار کو بھیج کر اس قرضے کو ادا کر دینا۔ جناب مسلم نے تیسری وصیت پسر سعد سے کی کہ اے پسر سعد جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے لاشے کو ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا۔ عزیزوں، جناب مسلم نے جیسے ہی یہ وصیت کی، پسر سعد نے جا کر یہ وصیت ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ تم اچھے امین نہیں ہو، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ چونکہ جناب مسلم کو یہ قتل کا حکم دیا گیا، جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جناب مسلم کو ایسی جگہ سے قتل کیا جائے، بہت شدید طور سے جناب مسلم کو قتل کیا جائے، بہت شدت کے ساتھ، بہت ظلم کے ساتھ جناب مسلم کو قتل کیا جائے۔ چونکہ جب جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تو نامی خاتون کے گھر گئے تھے تو وہاں پہ جناب مسلم نے ایک شخص کو قاری ضرب لگائی تھی۔ اس نے اپنے بدلے کے لیے، اس کے دل میں جو کینہ تھا اس کے بدلے کے لیے اس نے جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گئے اور وہاں پہ جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی کی، سر کو زمین پہ پھینکا، پھر ان کے لاشے کو بھی زمین پہ پھینکا۔ عزیزوں، مسلمانوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو وصیت مرنے والا اس سے کر رہا ہے اس وصیت کو پورا کرے، لیکن پسر سعد نے ایک بھی وصیت پوری نہ کی اور جناب مسلم کا لاشا پورے کوفہ میں ایسے ہی پڑا رہا، بے گور و کفن پڑا رہا۔ ادھر جناب مسلم کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، ادھر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا لاشا بے گور و کفن، کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔